وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. معزز مستمعین کرام، آج کی مجلس میں روزے داروں کی طرف سے ہونے والی سحری میں لاپرواہی کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. عام طور پر روزے داروں سے سحری کا کھانا ختم کرنے میں بڑی لاپرواہی دیکھی جاتی ہے. ختم سحری کے وقت کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے سحری ختم کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. صبح صادق کے بالکلیہ صحیح وقت کا پتہ لگانا ممکن نہیں ہے. ایک ہی آدمی کی 2-3 گھڑیالوں میں 2-3 منٹوں کا فرق ہوتا ہے. ایک ہی مسجد کی 2-3 گھڑیوں میں چند منٹوں کا فرق ہوتا ہے. اس لیے ہر سال علماء کرام احتیاطاً 10-15 منٹ پہلے سحری ختم کرنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں. پھر بھی روزے دار حضرات علماء کرام کی تاکید و تلقین کو نظر انداز کر کے اذان تک سحری جاری رکھتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ نماز فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ہی دی جاتی ہے. جب اذان شروع ہو جانے تک سحری جاری رہی تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ سحری رات میں نہیں ہوئی بلکہ صبح میں ہوئی. جب سحری صبح میں ہوئی تو روزہ نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بھاری چوک ہو رہی ہے جو برابر جاری ہے. آدمی دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرے مگر نہ اس کا روزہ ہوا نہ فرض ادا ہوا، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. سخت گرمی کے موسم میں 14-15 گھنٹوں تک تکلیف اٹھا کر بھی روزہ نہ رکھنے والوں کے برابر ہو جائیں تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے. اس لیے روزے داروں کو اس کے متعلق بہت فکر مند ہونے کی اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری محنت کارآمد ہو اور ہم روزے کا فرض پورا کرنے والے اور روزے کا اجر و ثواب پانے والے بنیں. روزے کے متعلق ایک مسئلہ سماعت فرمائیں. روزے کی حالت میں کبھی کسی کو پیٹ میں سخت درد ہو جاتا ہے یا مسلسل قے ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں روزے دار آدمی سخت ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسی کسی سخت تکلیف اور سخت بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ جائے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. روزے کی صرف قضا لازم ہوتی ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے. سجدہ سہو کے چند مسائل سماعت فرمائیں. اگر امام نے نماز میں قرات کرتے ہوئے بھولے سے کسی لفظ کا ترجمہ پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو گئی. سجدہ سہو سے بھی وہ نماز صحیح نہ ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ، کسی شخص نے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد ثانی سورہ پڑھا، اس کے بعد پھر بھول کر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں. ایک اور مسئلہ، اگر کسی نے فرض کی آخری 2 رکعتوں میں کچھ نہیں پڑھا، بالکل خاموش رہا، تو اس کی نماز درست ہے، سجدہ سہو واجب نہیں. سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں پاکی صفائی کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی تاکید ہے. ایک حدیث میں پاکی صفائی کو دین و ایمان کا اہم حصہ قرار دیا گیا ہے. دوسری روایت میں پاکی صفائی کو آدھا ایمان بتایا گیا ہے. اس لیے اپنے گھروں میں، دکانوں میں اور جہاں کہیں تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہو، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں. اس میں ثواب بھی ہے اور اپنی صحت کا بھی فائدہ ہے. جزاکم اللہ. بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.